علیکم. منفرد تجزیوں کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید. میں ہوں شجاع نیازی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب, پچھلے پروگرام میں آپ نے کویکس کے خلاف پنجاب گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کو کافی اپریشیٹ کیا تھا. اگر ہم بات کریں پنڈی میٹرو بس پروجیکٹ کی, تو وہ بھی تو 6 مہینوں میں کامیاب ہو گیا ہے, مطلب کمپلیٹ ہو گیا ہے. دیکھیں بات سنیں, میں اس میں جنرلی میں آپ کو بتاؤں گا, تعصب والی بات نہیں ہے. میرے فہم میں کوئی نقص ہوگا بٹ دیانتداری سے, غیر جانبداری سے, میں ڈے ون سے میٹرو کا دشمن ہوں. یہ ایک مصنوعی شو کیس ٹائپ کاروبار ہے, یہ بیہودہ ہے. پھر جال سازی کی انتہا یہ ہے کہ وہاں انہوں نے روٹ ہی بند کر دیا ہے ویگنز کا, تاکہ ایک مونوپولی سی کریٹ ہو جائے. ہیولی سبسیڈائز کریں, یہ بیٹھ جائے گا اور کل یہ ایکسپوز ہو جائے گا. اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ, آج تک کوئی جانتا کہ یہ کتنے ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, بیکاز انہوں نے ٹیکنیکل مار ماری ہے. سو یہی حال ہے پنڈی والے میٹرو ڈرامے کا. 6 مہینے میں آپ نے بتایا کمپلیٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ بہت پھدک رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. 7 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پنجاب میں ان کی حکومت, تھانہ کلچر تبدیل نہیں ہوا. وائی؟ میٹرو کھانچہ 6 مہینے میں مکمل ہو گیا, بالکل. تھانہ کلچر 7 سال میں تبدیل نہیں ہوا. وجہ اس سے ان کی نیتوں, ان کے مائنڈ سیٹ کو پڑھنے کی کوشش کرو. یہ لوگوں کو تحفظ اور عزت نہیں دینا چاہتے, یہ لوگوں کو یہ کھلونے دے کے اٹ از این انسلٹ ٹو دا پیپل. لوگوں, اچھا یہ بڑا بہت خوفناک جال ہے. لوگوں کو جاہل بھی اس لیے رکھا, تعلیم سے محروم بھی اس لیے رکھا تھا کہ وہ چیزوں کو سمجھ نہ سکیں, وہ چیزوں کو پڑھ نہ سکیں کہ ہمارے ساتھ واردات کیا ہو رہی ہے. وہ سطحی چیز میٹرو میٹرو میٹرو, یہ ان کو نہیں پتا ہے کیا باٹم لائن اس کی. تھانے میں چھتر کھاؤ, میٹرو پہ گھر جاؤ. دس از واٹ اٹ از. میں ان باتوں پہ کھڑتا ہوں. اور یاد رکھنا, پوری دنیا میں یہ اس وقت اس طرح کی چیزیں لانچ کی جاتی ہیں جب مڈل کلاس اس کے لیے بالکل پریپیئرڈ ہوتی ہے, اور افورڈ کر سکتی ہے. اور افورڈ ظاہر ہے وہی کر سکتے ہیں نا زیادہ, جب وہ پوری طرح پارٹیسپیٹ. یہ جلد سازی ہے, آپ ہیویلی اس کو سبسیڈائز کر رہے ہیں, جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن یہ آج نہیں تو کل ایگزیکٹلی پکڑا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں, جھوٹ چل سکتا ہے چند سال, چند مہینے, چند اشرے بھی چل سکتا ہے, شاید لمبا نہیں. اچھا, کل کے پی کے میں مقامی حکومتوں کے الیکشن ہوئے سر, وہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو شکایت سامنے آئی ہے کہ کچھ جگہوں میں خواتین گھروں سے باہر نہیں نکلی ووٹ ڈالنے کے لیے. لیکن بات سنیں, ہماری بدنصیبی کی انتہا ہے. 2015 میں عالم اسلام کر کیا رہا ہے سعودی عربیہ میں؟ میں نے بڑا بدنصیبی پہ رویا بھی اور ہنسا بھی کہ سعودی کیبنٹ بیٹھ کے غور کرتی ہے کس بات پہ, عورتوں کو گاڑی چلانی کی اجازت ملنی چاہیے یا نہیں. جسٹ لک ایٹ دم. یہ عالم اسلام کہاں پھنسا ہوا ہے؟ ایران میں ریسنٹلی چند ہفتے پہلے میں نے پڑھا ہے کہ وہ جو بچے نہیں آج کل کو ماؤس کٹ تو عجیب لگتے تو فنی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن قانوناً ایران کی گورنمنٹ نے کہ جو بندہ وہ ہیئر سٹائل وغیرہ جو بھی ہے کرائے گا اور جو حجام اس طرح کی حجامت کرے گا, دونوں اندر ہو جائیں گے اور دونوں کو فائن ہوگا. یار اندازہ لگاؤ دنیا کدھر جا رہی ہے اور آپ کی پریورٹیز کیا ہیں, آپ کے موضوعات کیا ہیں. اچھا اب آؤ یہ کہ یہ ہونا ہے. جی, میں نے اپنے بچپن میں بے شمار برقع پوش عورتیں نظر آتی تھیں, جیسے آپ لوگ آج ڈریس اپ ہوتے ہو, انکلوڈنگ مائی ڈاٹر. مجھے تو تصور ہی نہیں تھا کبھی جینز وینز ہم نے دیکھا سنا ہی نہیں تھا. خود کالج میں جا کے جینز وینز کا, بچیوں کا جینز پہن. اچھا بھائی, یہ معاشیات کا جبر ہے, یہ دنیا بڑی ظالم ہے, اس میں کمپٹیشن بہت خوفناک ہے. آپ اپنی آبادی کے مور دین 50% حصے کو عضو معطل بنا کے زندہ نہیں رہ سکتے. ان کمپلیکسز سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے نا, یا پھر ادھر جاؤ. بھائی یہ منافقت نہ کرو نا. کہتے کہ ہیں کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے, محرم نہ محرم, ہم جھک مار رہے ہیں یہاں. یو لائک اے ڈاٹر ٹو می. ان کے پتہ نہیں دماغوں میں سے وہ بات کیوں نہیں نکلتی کہ بھئی زمانے. اچھا ایک کام ہمارے سامنے ہوا ہے جو
کل تک نہیں ہوتا تھا اب کیا ہے, شوہروں کو اجازت دینی پڑی, عورتوں کو لبریٹ کرنا پڑا. کیوں؟ صبح بچے اسکول چھوڑنے, ڈرائیور افورڈ نہیں ہوتا, مجبوریاں کروا رہی ہیں بہت سارے کام. اچھا جب مجبوری آپ کو چپیڑیں مارتی ہے پھر تو آپ مان جاتے ہو. تصویر حرام تھی, اب پاسپورٹ بھی ہے, تصویر بھی ہے, تو آئی ڈی کارڈ بھی ہے. بھائی کوئی سمجھ عقل سے کام لو. ایک جو مولوی اعظم تھے ان کے آٹومن امپائر کے ٹرکی میں, انہوں نے یہ بربادی انہی لوگوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میڈیکل کالج غیر اسلامی ہے. کیوں؟ ڈائسیکشن ہوتی ہے میڈیکل کالج میں. انہوں نے کہا جی مسلح جو لاشوں کی بے حرمتی, کان کاٹ لیتے تھے جنگوں میں, وہ ہمارے آقا نے منع فرمایا تھا کہ دشمن کی لاش کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی. انہوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا اور اس کے ساتھ جا ملایا, میڈیکل کالج بند ہو گیا. پرنٹنگ پریس ٹرکی میں پہلا جو لگا, شیخ الاسلام صاحب نے اس پہ بھی فتویٰ صادر فرما دیا. کیا کہ جی آج عام کتاب چھپتی ہے, کل یہاں قرآن پاک بھی چھپے گا, اس کی توہین ہوگی. مطلب یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا. آج وہ بے شمار چیزیں, یہ عورت کی آواز بھی عورت ہے, محرم نہ محرم فلانا ڈمکانا ہے. انڈیا میں ایک بار میں نے خاتون سے پوچھا, میں نے یار آپ لوگ تو بہت ویسٹرنائز ہو گئے ہو. اس نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا 14 سال کی بچی سے لے کے 40 سال کی خاتون تک یہ موٹر سائیکل وغیرہ میں پھر رہی ہیں وہ. اس نے کہا نہیں, یہ ہماری معاشی مجبوریاں ہیں. ساڑیاں افورڈ نہیں ہوتی, ہر ساڑی کے ساتھ علیحدہ سینڈل چاہیے, اس کے ساتھ ایک علیحدہ بلاؤز چاہیے, اس میں لمبی کہانی. اور اس نے کہا بھاگ کے بس پہ چڑھنا ساڑی میں ممکن نہیں ہے, یہ ساڑی پہن کے یہ موٹر سائیکل چلانا ممکن نہیں ہے. تو جینز کا تو پتہ نہیں لگتا, ایک ٹاپ ہوتا ہے اوپر, ٹاپ ہی کہتے ہیں. جی جی بالکل. اس میں کہا 2 ہیں یا 10 ہیں پتہ نہیں لگتا. ساڑی اگر 4 ہے تو وہ گنتی ہو جاتی, پورا محلے کو پتا ہوتا ہے کہ 4 ہی ساڑی ہیں. اس نے کہا یہ ہماری معاشی مجبوریاں ہیں جو جس نے ہمیں میدان میں اتارا ہے. یو انڈرسٹینڈ. اچھا پھر ایک اور اس کا ڈائمنشن ہے کہ ان عورتوں کا آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو آپ نے ایجوکیٹ نہیں کرنا. بے شمار شعبے اب زندگی کے ایسے ہیں, مثلا نرسز ہیں, جی میل نرس بھی ہوتا ہے, بٹ بیسیکلی ایئر ہوسٹسز ہیں. تو بچیاں پڑھے لکھیں گی, یہ ہونا ہے, یہ کوئی روک نہیں سکتا. ہندوؤں میں شوہر مرتا تھا تو عورت ستی ہو جاتی تھی, ساتھ جلا دی جاتی تھی, ٹھیک ہے بالکل. اچھا جو نہیں, اس کی دوسری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے دین میں حکم ہے کہ بیوہ کی شادی جلدی کرو, یہ نیچرل کہتے ہیں, دین فطرت. اب ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ پوری طریقے سے ان کی عورت پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. سو لینن کا ایک بڑا لیکن مشہور واقعہ, یہ عورتوں کو جنگ لڑنی پڑے گی, یہ چھیننا پڑے گا اپنا حق. اس نے جب یہ قانون سازی ہوئی اور اس نے عورتوں کی آزادی کے اس پہ مسودے پہ دستخط وغیرہ کیے, تو اس نے ہنس کے کہا کہ مجھے تو یہ دستخط کرتے ہوئے چند سیکنڈز لگے ہیں, لیکن عورتوں کو واقعی یہ آزادی حاصل کرنے میں ایک لمبا انتظار کرنا پڑے گا. تو اس طرح کی بات ہے کہ بھی آج نہیں تو 1000 سال بعد تو اس معاملے میں کوئی امپروو, چونکہ آپ لڑ نہیں سکتے حالات کے جبر کے ساتھ, آپ لڑ نہیں سکتے. ڈھیٹوں کی طرح آپ اس کو ریٹارڈ کر لو, گھسیٹ لو, لٹکا لو, الٹیمیٹلی جانا وہی ہے جہاں یہ گلوب جا رہا ہے, آپ کو اس کے ساتھ جانا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب, لاہور ہائی کورٹ نے بجلی کے بلوں میں سرچارجز کا عدم قرار دے دیے ہیں اور صارفین کو 3 ماہ میں رقم واپسی کے انتظامات کا حکم دے دیا ہے. اچھا پہلے میں آپ کو مجھے ایک بات یاد آئی. میں نے انڈیا میں ایک بار اپنے ایک دوست سے پوچھا, انڈین فرینڈ, ہاں جی, تو میں نے کہا یار میں اتنی بچیاں خواتین آپ کی یہ موٹر سائیکل چلاتی ہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, زندگی میں ایک بھرپور طریقے سے شرکت کر رہی ہیں جی. تو اس نے مجھے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے مجھے کہا حسن صاحب میں ان سے بڑا تنگ ہوں, یہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے نا تو یہ بریک نہیں مارتی, چیخ مارتی ہیں اور ہینڈل چھوڑ دیتی ہیں. سو اینی وے, اب وہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو کہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو سرچارج ہے یہ قلم اس کی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. یہ تو کورٹ کی زبان ہے, میں تو عوام ہوں بیچارہ, فٹ پاتھیا, میری اپنی زبان ہے, میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں عوامی زبان میں کہ یہ غیر قانونی نہیں, یہ بیسیکلی بھتہ ہے, یہ سرکاری بھتہ ہے, یہ حکومتی بھتہ یا جگہ ٹیکس ہے. اب ہوتا کیا ہے, لیڈر جھوٹ بولتے ہیں, ہاں جی, عوام کیوں نہ بولیں.
لیڈر جمہوریت میں ملاوٹ کرتے ہیں، عوام دودھ میں کیوں نہ کریں؟ یہ جو رول ماڈلز ہیں نا، کہتے ہیں یہ عکس ہوتے ہیں، عوام اپنی اشرافیہ کا عکس ہوتے ہیں. یہ گندے ہیں، ہم گند کیوں نہ ڈالیں؟ یہ چور ہیں، ہم چوری کیوں نہ کریں؟ یہ جھوٹے ہیں، ہم جھوٹ کیوں نہ بولیں؟ یو انڈرسٹینڈ؟ یہ بنیادی طور پہ صرف یہ بجلی میں نہیں ہو رہا، قدم قدم پہ دیکھو. آپ کبھی پی آئی اے کی ٹکٹ پہ ایک زمانے میں پیچھے اس کی شرائط کنڈیشنز لکھی ہوتی تھی، یک طرفہ سارا کاروبار. ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش کہلاتا ہے، اس کے فلڈز کا جگہ ٹیکس یہ مدتوں پلوں کے اوپر، سینما کی ٹکٹس پہ یہ لیتے رہیں. یہ بے ایمان حکومتیں، یہ عوام دشمن حکومتیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ عوام کے اصل نمائندے اسمبلیوں میں ہوتے ہی نہیں. میں یہ جو کے پی کے میں ہوا ہے، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، آنیسٹلی فلاں کا بیٹا جو پیشہ ور سیاستدان اور وہ یعنی کوبرے خاندانی سیاست، بالکل فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا. اور میں سوچ رہا تھا کہ یہاں عام عورتیں بچے پیدا نہیں کرتی، ان کے بچوں کے اعضاء پورے نہیں ہوتے، دماغ کام نہیں کرتا. سو جب تک عوام کے حقیقی نمائندے، میرا دکھ تو کوئی میرے جیسا ہی جان پائے گا نا. بالکل ایسے. سو یہ ایک جھوٹ کا کاروبار ہے. یہ بھتے آپ ذرا پروب کر کے دیکھو، آپ کو قدم قدم پہ لگے گا کہ حکومت لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے، ایکسپلائٹ کر رہی ہے، ان کی جیبیں کاٹ رہی ہے. پیٹرول میں بھی کبھی کسی نے بیٹھ کے حساب نہیں لگایا کتنے میں. اب دیکھو اس سے بڑی غنڈہ گردی، حکومتی غنڈہ گردی کوئی ایک حکومت نہیں. بجلی چوری ہوتی ہے نا، میں آپ اگر چور نہیں ہیں، وہ چوری ہم پہ ڈال دی جاتی ہے. بھئی نااہلی تمہاری ہے. لائن لاسز کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پینلٹی میں اور آپ شیئر کر لیں. جی ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کی قیمت لائن لاسز وہ ٹیکنیکل، لیکن چوری کنٹرول کرنا تو چورو تمہارا کام ہے. کھربوں روپے کی جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ ہم پہ تقسیم کر دی جاتی ہے. یہ بذات خود غنڈہ گردی کی انتہا ہے. اور معاشرے میں جو کراہت، گندگی، غلاظت آپ کو نظر آتی ہے، اٹس اونلی بیکاز آف دیم. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ ایسے، ہیومن سوسائٹی از لائک اے ہیومن باڈی. جی یہ سر کی طرح ہوتے ہیں. سارے سگنلز، سارے میسیجز یہاں سے آتے ہیں. تو اسی لیے عوام کا بھی یہی حال ہے. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آپ کا فیڈ بیک بھی شامل کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. میرے مطابق میں ایک بار پھر خوش آمدید. حضرت صاحب، اتفاق فاؤنڈری کرپشن کیس میں شریف برادران کو بری قرار دے دیا گیا. یہ عدالتی فیصلہ ہے، ظاہر ہے اس پہ کیا بندہ کامنٹ کرے. دیکھو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اتنے عرصے سے کیس چل رہا تھا، بکنے کی عادت پڑ گئی ہے. ادروائز زرداری صاحب سے لے کے شریف برادران تک بنیادی طور پر مجھے محسوس ہوتا ہے، خاص طور پہ اس فیصلے کے بعد، کہ یہ بغیر پروں والے فرشتے ہیں جو نزول فرما گئے ہیں ہماری سیاست میں. معصوم لوگ ہیں، اصغر خان کے کیس میں بھی. اور دیکھو نا، زرداری صاحب بھی اسی پیمانے پہ، آپ اسی کسوٹی پہ ان کو پرکھو تو ماشاءاللہ وہ بھی کسی ولی اللہ سے تو کم نہیں ہے. برس عدالتوں میں ان کے کیسز رہے، سر محل بھی ان کا نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے. پنجاب حکومت کی بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے سرکاری اسکولوں کی مرمت کرنے کا حکم دے دیا. اور ایک اور بھی اخباری خبر یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ دانش اسکول پروجیکٹ میں اربوں کی کرپشن کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا، یہ کرپشن کا تو چھوڑیں، یہ تو جدھر جاؤ یہی باتیں ہوتی ہیں. خود کرتے کرتے ہمیں شرم آنے لگ گئی ہے. میں کم از کم مجھے الجھن ہونے لگ گئی ہے. بار 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 وہی بکواس. یہ جو اسکولوں والی بات ہے، میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں، یہ دانے اسکول، یہ آشیانے، یہ آل دس از ربش. یہ ٹوپی ڈرم ہے سارے. اب اگر ان کو واقعی خیال آ گیا ہے کہ یہ جو سرکاری اسکولس کو اپ گریڈ کرنے کا، تو ان کی یہ پتہ نہیں کیا ہے، ایک مستریوں جیسی اپروچ ہے ان کی. بلڈنگ، پلیاں، وہ بھائی موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ کیا ہے اسکول کا؟ استاد اور طالب علم. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے آپ بھلے کی کر کے نیچے بٹھا دو، مجھے اچھا استاد دو. اب گھٹیا ترین تنخواہیں، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا. ہمارے فارم ہاؤس کے جو مین سڑک ہے اس کے اوپر ایک
سرکاری اسکول ہیں, ہاں جی, تو میں تھوڑا جانتا ہوں معاملات کو. ٹھیک ہے, وہاں لوگ بچے کو کر لیتے ہیں, ان کا وہ دیکھ بھال کا یہ سلسلہ. جب تک اچھا بچے کی زندگی کے آپ پرائمری تک کا وہ فیصلہ ہو جاتا ہے بیسکلی, بالکل, کہ اس بچے کا فیٹ کیا ہوگا. آپ گھٹیا ترین لوگ ہیں وہاں, اللہ معاف کرے, میں ٹیکنیکل معنوں میں یہ بات کر رہا ہوں. دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ, ٹیچرز خود ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. ایسے ہی ہے, ان کے تلفظ تک اردو کیا ڈھنگ کی پنجابی نہیں بول سکتے, وہ بالکل ہی بےچارے ماتڑ اور پیدل. وہ بھائی انتہائی پڑھے لکھے, ساتھ ساتھ تمہارے بچوں کے مستقبل, تمہارے ملک کے معاشرے کے جب تاج محل دیکھتے ہو تو ویژن چاہیے اس کے نیچے بنیادیں دیکھنے کے لیے. دنیا تاج محل دیکھتی ہے, تعریف کرتی ہے, لیکن کوئی نہیں جانتا کہ جو بنیادیں ہیں اس میں کیا ہے. سو یہ آپ کی بنیادیں ہیں. یہ بچے, ان کو قابل ترین ٹیچرز یونیورسٹی لیول پہ میں کہتا ہوں اگر کمپرومائز کرنا پڑے, کو فلیکسیبلٹی وہاں ہو تو بھلے ہو, لیکن یہ پرائمری لیول تک تو بچہ آپ کا اتنا طاقتور ہونا چاہیے, اس کو اتنا بہترین استاد ملنا چاہیے. یہ بیچارے خدا معاف کرے گداگری, ٹیوشنز, وہ 2 وقت کی روٹی اسکول ٹیچر بیچارہ ڈھنگ کی نہیں کھا سکتا. اس کو اپ گریڈ کریں, بلڈنگز بھی کریں ضرور, بٹ پھر وہی میٹرو والا معاملہ ہے نا, بالکل, کہ میٹرو بہت اچھی ہے, لیکن اگر علاج, اگر روزگار, اگر پروٹیکشن, تعلیم اگر وہ مل جاتی ہے, میٹرو بہت اچھی ہے, ورنہ بکواس ہے. اسی طرح بلڈنگ چارٹ نہیں, میں نے آپ اندازہ لگاؤ سول سروس میں لوگ آتے تھے ٹاٹ سکولوں کے پڑھے ہوئے, ہاں جی, اساتذہ کمیٹڈ تھے, سستے زمانے تھے, مناسب ان کی تنخواہیں تھی, اچھا زندگی کی ضروریات بھی کم تھی. ہمارا میں نے جس گھر میں بچپن گزارا ہے, لڑک من گزارا ہے, متمول گھرانہ تھا, لیکن آپ یقین کرو ایک گورنڈے کا ریڈیو ہوتا تھا, 2 پیڈسٹل فینس تھے جو رات کو چارپائیاں بجلی دائیں بائیں کہیں لگتے تھے, یا سیلنگ فینس تھے, کوئی ایک آدھ شاید ہوگی یہ استری, کوئی اور مجھے نہیں یاد کہ ہمارے گھر میں, وہ کسی گھر میں بھی مجھے نہیں یاد. اب آپ کے کچن میں ہی میرا خیال ہے 20 کے حساب سے زمانے بدل گئے, ضروریات بدل گئیں, واشنگ مشین کا سونا بھی نہیں تھا. وہ سستے زمانے تھے, محدود ضروریات تھیں, محدود آمدنیوں میں. اچھا پھر نبوت و نمائش کا اتنا نہیں تھا. سو پلیز اپنے ٹیچرز کو پراپر پے کریں. دیکھنے والوں کو کہوں گی لکھنا نہ بھولیے mm@geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.